السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10ویں سبق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی اس جگہ کو اس کے مالکان سے خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد بنا دیا، جسے آج ہم مسجد نبوی کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان میں بھائی چارہ قائم کر دیا۔ انصار وہ لوگ جو مدینہ کے ہیں رہنے والے، مہاجرین کی مدد کیے ہیں، اور مہاجرین کون؟ جو اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر اپنے دین کی حفاظت کی خاطر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ وہ کس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو اور ایک انصاری کو ان دونوں سے کہا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو، اور اس طرح وہ دونوں آپس میں مل جل کر کام کرتے، ایک دوسرے کے مال میں شریک ہوئے اور محبت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ وہ اچھی زندگی گزارنے لگے۔ جس پیار و محبت کے ساتھ یہاں مسلمان آزادانہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دن گزار رہے تھے، مکہ کے مشرکوں کو، مدینہ کے یہودیوں کو کہاں بھاتا تھا، کہاں برداشت ہوتا؟ مکہ کے جو قریش ہیں کفار، ان کے اور یہودیوں کے بیچ میں پہلے سے ہی تعلقات موجود تھے۔ تو کیا ہوا؟ قریشی یہودیوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے رہے۔ اتنا ہی نہیں، مکہ کے یہ کفار مسلمانوں کو یہاں تک دھمکی دیتے کہ ہم تمہیں ختم کر کے دم لیں گے، بلکہ ایسی بھی صحیح روایتیں ملتی ہیں کہ وہ سفر کے لیے آگے ملک شام کے سفر کے لیے جب جاتے مکے والے تو مدینے کے پاس سے ہی گزرتے، تو مسلمانوں کے جو جانور وغیرہ مدینے کے باہر چرا کرتے ان پر حملے بھی کرتے تھے۔ جب اس طرح کی دھمکیاں ملی اور حملے بھی شروع ہوئے، مسلمان داخلی اور خارجی دونوں طرح سے خطرے میں گر گئے، اور حالات اس حد تک پریشان کن تھے کہ صحابہ اکرام ہتھیار اپنے ساتھ رکھ کر سویا کرتے تھے۔ تب اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ڈیفنس، ان کفار کا مقابلہ کرنے، ان کی سازشوں کا جواب دینے کی اجازت دی، جسے کہتے ہیں الاذن بالقتال، قتال کی، جہاد کی اجازت اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے فوجی دستے بنا کر ادھر ادھر بھیجنے لگے تاکہ دشمن کی نقل و حرکت پر خبر رکھی جا سکے۔ اسی طرح کفار جو تجارتی قافلے لے کر چلتے اور اس کے ذریعے کمائے ہوئے مال کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرتے، تو ان کی اس طاقت کو کمزور کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تجارتی قافلوں پر حملہ کرنے کی بھی اجازت دی۔ اور حقیقت میں ابھی کوئی بڑے حملے نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تیاری کی، یہ دکھانے کے لیے کہ تم اپنی جگہ خاموش رہو، ہمیں آزادانہ اللہ کی عبادت کرنے دو، امن و امان کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے۔ اگر اس امن و امان میں تم نے رخنا ڈالا، خرابی پیدا کرنے کی، فساد کرنے کی کوشش کی، تو ہم بھی چپ نہیں رہیں گے، بلکہ ٹھیک ٹھیک جواب دے دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اپنی دعوت و تبلیغ کی بھی کھلی اجازت مل جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر یہ بھی کیا، مدینہ کے اطراف میں جو قبائل تھے ان سب کے ساتھ معاہدے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ طے کیا، ملک شام سے ایک تجارتی قافلہ جو مکے کی طرف آ رہا ہے ان کا راستہ روکا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 ساتھیوں کو لے کر
اس طرف روانہ ہوئے. اس موقع پر ان کے ساتھ صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے اور باری باری اس پر سوار ہوا کرتے تھے. اور ادھر جو قافلہ قریش کا اس میں 1000 اونٹ اور اس قافلے کا سربراہ ابو سفیان تھا جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اور اس قافلے میں صرف 40 ہی آدمی تھے. لیکن ابو سفیان بھی چالاک. جب ان کو یہ احساس ہو گیا کہ مسلمان ان کے مقابلے کے لیے تیار ہیں تو ایک طرف تو ادھر مکہ والوں کو پیغام بھیج دیا اور حالات کی خبر دی اور امداد کی اپیل کی. وہیں دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کیا کہ اپنا راستہ بدل دیا کہ مسلمانوں کی پکڑ میں نہ آ سکیں. اور ادھر مکے والے 1000 کا لشکر لے کر مسلمانوں کے ساتھ مقابلے کے لیے ابھی نکلے ہی تھے. ابو سفیان کا دوسرا قاصد بھی پہنچ گیا کہ ہم لوگ مسلمانوں کی پکڑ سے بچ کر نکل گئے ہیں, تم لوگ واپس چلے جاؤ. لیکن ابو جہل جو ان کا سرغنہ تھا, کمانڈر تھا, وہ واپس جانے سے انکار کیا اور آگے مدینے کی طرف سفر جاری رکھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ قریش چڑھائی کے لیے آ رہے ہیں تو صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو بالاتفاق یہ فیصلہ طے ہوا کہ دشمنوں کا مقابلہ مدینہ کے باہر جا کر کیا جائے. تو سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو دونوں لشکروں کا مقابلہ بدر کے مقام پر ہوا اور بالآخر مسلمانوں کی جیت ہوئی. 14 مسلمان شہید ہوئے, 70 مشرک مارے گئے اور 70 قید ہوئے. اسی درمیان پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار پڑ گئیں اور ان کے علاج معالجہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر اپنے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں ہی رہنے کی اجازت دی. اسی بیچ ان کا انتقال ہو گیا جس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی جنگ بدر میں شریک ہونے والوں کے برابر حصہ دیا. پھر اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا جس کے لیے انہیں ذو النورین کا لقب ملا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے یہ کے بعد دیگرے نکاح کرنے والے. جنگ بدر کے بعد مسلمان خوشی بخوشی واپس لوٹ کر مدینہ منورہ آ گئے اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے لگے. اور جو قیدی تھے ان میں سے کچھ نے نقد ادا کر کے اور کچھ فدیہ ادا کر کے اور کچھ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا کر آزاد ہوئے. پھر اس کے بعد کیا ہوا آئیے ہم اگلے درس میں جانتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.